بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے نام نہاد لیڈر نواز شریف، جنہوں نے کرپشن کے 1100 ارب سے زائد کیسز جو تھے وہ دفن کر دیے ہیں، اور وہ یہ ہضم کر گئے ہیں سارے کے سارے، اور آج یہ مودی کو پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں نفرت کی امید سے بدلیں حالات کو، جبکہ نفرت کی جو بیس ہے یہ نواز شریف نے پاکستان میں سب سے زیادہ بوئی ہے۔ جو ایک نام نہاد جمہوریت کا یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن سابقہ 75 سال سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح انہوں نے جمہوریت کو پاش کیا ہے، اور پی ٹی آئی کو جس طرح انہوں نے وکٹیمائز کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیڈرز، پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کی خواتین کو جس طرح انہوں نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ انہوں نے یہ جو امید کی کرن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، امید کی کہ ہم امن کا نظام لانا چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف زبانی کلامی ہے۔ یہ قوم جانتی ہے کہ آپ نے 1100 ارب کے زائد کیسز جو آپ نے ملک کو لوٹا تھا وہ سب کے سب دفن کر لیے ہیں، اور فارم 47 کے تحت جو جیلی آپ نے تیار کیا ہے، کیونکہ قوم آپ کی امیدوں سے وابستہ ہے، وہ جانتی ہے کہ آپ کیا کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ملک کو لوٹا ہے اور لوٹ کر برون ملک لے کر گئے ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ملک کو لوٹنے کے بعد جو کیسز آپ کے خلاف بنے تھے، آپ نے وہ کیسز بھی سارے دفن کر دیے ہیں۔ اور اسی وجہ سے، کیونکہ قوم آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے قوم نے 8 فروری کو آپ کو نیست و نابود کر دیا تھا، آپ کا نام و نشان دفن تک کر دیا تھا۔ اس لیے جو آج کل آپ نے صدارتی آرڈیننس کے تحت آپ جو الیکشن ٹریبونل کے نئے ججز، جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کو بٹھا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ قوم جانتی ہے کہ آپ نے جو فارم 47 تیار کیے ہوئے ہیں، ان ایم این اے اور ایم پی ایز کو کھڑا رکھنے کے لیے، تاکہ تمہاری جیلی حکومت وہ ٹھہر سکے، اس لیے آپ ریٹائرڈ ججز کو پرائرٹی دے رہے ہیں، اور صدارتی آرڈیننس کے تحت جو ریٹائرڈ جسٹس شکور پراچا ہے اس کو اس ٹریبونل میں بٹھا رہے ہیں تاکہ آپ کی حکومت طوالت میں جائے۔ لیکن قوم جانتی ہے کہ آپ جسٹس قیوم کی پیداوار ہو، قوم جانتی ہے کہ آپ جسٹس قیوم کی طرح اب بھی قوم کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہو، جیسے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف فون کر کے سزائیں سناتے تھے، جو ٹیپ ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی۔ اور آج قوم سب سے واقف ہو چکی ہے کہ نیوٹرلز کیا کر رہے ہیں۔ نیوٹرل کا ہینڈلر جو مین قوم جانتی ہے کہ محسن نقوی، جو آج کل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی سرجری کرے گا تو پھر یہ ٹھیک ہوگی، لیکن قوم جانتی ہے کہ آپ جب اس کی کرکٹ ٹیم کی سرجری کریں گے تو آپ کرپشن کے پہاڑ پھاڑ دیں گے۔ قوم کو پتا ہے کہ وہ بڑے بڑے انبار لگا دیں گے، اور اپنے رشتہ دار، جیسے آپ آرمی چیف کے رشتہ دار ہو تو آپ کو حکومت میں عبوری سی ایم بنایا گیا، اور آپ کو اب دوبارہ نوازا گیا۔ آپ نے جو جمہوریت کا جنازہ پوری دنیا میں پاکستان کا نکالا ہے، قوم جانتی ہے۔ اس لیے اب آپ جب پاکستان کرکٹ ٹیم کی سرجری کریں گے تو وہ کرکٹ ٹیم تو پہلے ہی دفن ہو چکی ہے، مزید اس کا جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ قوم ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے بھی واقف ہے۔ جس طرح انہوں نے 8 فروری کو ان چور لٹیروں ڈاکوں کو مسلط کرنے کے لیے، پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت لانے کے لیے، اور ان نیوٹرل کی ہمدردی کے لیے جو فیصلے کیے تھے، پی ٹی آئی کی جو آپ نے شناخت چھین لی تھی، بلہ چھین لیا تھا، وہ قوم جانتی ہے کہ آپ کی کیا نیت تھی، کیونکہ آپ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے، اس لیے سب کچھ کیا گیا۔ کیونکہ جو پہلے ججز تھے جنہوں نے آئین قانون اور اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے، جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی، جو کہ اس قوم کے دلیر جج ہیں، جنہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا اور آئین قانون اور اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے میرٹ پہ فیصلے دے رہے تھے، آپ نے ان کو ان نامعلوم کے ذریعہ پریشرائز کیا، اور نہ صرف پریشرائز کیا بلکہ ان سے استعفے لے لیے۔ اس لیے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس
मलिक शहजाद साहब थे, इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ जजेस को इसलिए तफवीज कर दिया था, उनको इसलिए डिप्यूट किया था कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो केसेस हैं, जो अपील्स हैं, वो सुने। और आप खाइफ हैं क्योंकि कौम को पता है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इन तमाम न्यूट्रल्स को, इन चोरों, डकेटों, लटेरों को नंगा करके ये साबित कर दिया है कि कौम अदलिया के साथ खड़ी है और अदलिया कौम के साथ खड़ी है। इसलिए आप रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का हिस्सा बना रहे हैं ताकि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस सुने। और जिस तरह पहले जमहूरियत का मुल्क का जनाजा निकाला है, इसी तरह से फैसलों में भी जनाजा निकले। आप ये चाहते हैं कि जो फॉर्म 47 तैयार किया गया है, जो इन नामालूम के साथ मिलकर जो कुछ किया गया है, उसको तौलत दी जाए और डमी जो पीएम हमारा शहबाज शरीफ, जिसने हमेशा मुल्क की इज्जत को खाक में रोला है, उसको तवालत देने के लिए, उसकी हुकूमत को बचाने के लिए, उसकी वजारती उज़्मा को बचाने के लिए ये जो जजेस, रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी तवालत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख रोहेल जो एमएनए थे नून लीग के, जो इस बार वो हार चुके हैं और उनको किसी भी जगह पे दोबारा राना सनाउल्लाह की तरह किसी जगह भी कोई मकाम नहीं दिया जा रहा, कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा। वो खुद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने चाइना में जाकर मुल्क की इज्जत का जनाजा निकाला है और वहां से जो ये उम्मीदें लेके बैठे हुए थे कि हमें चाइना से बहुत ज्यादा तरक्याती और सरमायाकारी मामलात में हेल्प मिलेगी, लेकिन चाइना ने किसी किस्म की इनकी हेल्प नहीं की। और वहां पे जाकर इन्होंने जो अपने गुल खिलाए हैं, जिससे ये खुद भी बेइज्जत हुए हैं और मुल्क को भी बेइज्जत करवाया है। अब नया एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि डीएचए सिंध में समुंदर के किनारे 6000 एकड़ रकबा मांग लिया गया है और ये सिंध हुकूमत भाग कर देगी, क्योंकि सिंध हुकूमत बजाते खुद करप्शन की पैदावार है, फॉर्म 47 की पैदावार है। इसलिए वो भाग कर डीएचए जो समुंदर के किनारे एक बड़ी कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करना जा रहे हैं और उसके लिए सिंध हुकूमत भागकर हिस्सा देगी, भागकर 6000 एकड़ रकबा स्पेसिफिकली विकेट कर देगी ताकि इनके इस्तेमाल में आए। और ये नामालूम जिस तरह पहले मुल्क के साथ किया जा रहा है, मजीद वैसे ही करें। जैसे जमहूरियत का जनाजा निकला है, वैसे ही दोबारा निकले। कौम जानती है कि जो मालूम और नामालूम ने मुल्क के साथ, कौम के साथ, जमहूरियत के साथ और हमारे इलेक्शन के साथ और हमारे मैंडेट के साथ जो किया है, कौम को सब पता है। इसलिए कौम मेरे कायद के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह कौम अपने हक के लिए मरने मारने तक जा रही है। कौम इन करप्ट जजेस और करप्ट जर्नलों और करप्ट ब्यूरोक्रेसी और इन करप्ट सियासतदानों को इबरत का निशान बना देगी इंशाल्लाह। कौम मेरे कायद के साथ, मेरे कायद के विजन के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।